أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم، فالآن باشروهن ما كتبوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، تلك حدود الله فلا تقربوها، كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. صدق اللہ العظیم. سیدہ عائشہ ٹرانسلیشن کیجیے. جی بسم اللہ. اے ایمان والو، تم پر روزے رکھنا فرض کیا گیا جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم تقوی اختیار کرو. گنتی کے چند دن ہیں، لیکن تم میں سے جو شخص بیمار ہو یا سفر میں ہو تو وہ اور دنوں میں گنتی پورا کر لے، اور اس کی طاقت رکھنے والے فدیہ میں ایک مسکین کو کھانا دیں
پھر جو شخص نیکی میں سبقت کرے وہ اس کے لیے بہتر ہے، لیکن تمہارے حق میں بہتر کام روزے رکھنا ہی ہے اگر تم باعلم ہو۔ ماہ رمضان وہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا، جو لوگوں کو ہدایت کرنے والا ہے اور جس میں ہدایت کی حق و باطل کی تمیز کی نشانیاں ہے۔ تم میں سے جو شخص اس مہینے کو پائے اور روزہ رکھنا چاہے، ہاں جو بیمار ہو یا مسافر ہو، اسے دوسرے دنوں پہ یہ گنتی پوری کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی ارادہ تمہارے ساتھ آسانی کا ہے، سختی کا نہیں ہے۔ وہ چاہتا ہے تم گنتی پوری کر لو، اور اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہدایت پر اس طرح کی بڑائیاں بیان کرو اور اس کا شکر ادا کرو۔ جب میرے بندے میرے بارے میں آپ سے سوال کریں تو آپ کہہ دیں کہ میں بہت ہی قریب ہوں، ہر پکارنے والے کی پکار کو جب بھی وہ مجھے پکارے قبول کرتا ہوں۔ اس لیے لوگوں کو بھی چاہیے کہ وہ میری بات مان لیا کریں اور مجھ پر ایمان رکھیں، یہی ان کی بھلائی کا باعث ہے۔ روزوں کی راتوں میں اپنی بیویوں سے جمع تمہارے لیے حلال کیا گیا، وہ تمہارا لباس ہے اور تم ان کے لباس ہو۔ تمہاری پوشیدہ خیانتوں کا اللہ تعالیٰ کو علم ہے، اس نے تمہاری توبہ قبول فرما کر تم سے درگزر فرما لیا۔ اب تمہیں ان سے مباشرت کی اور اللہ تعالیٰ کی لکھی ہوئی چیز کی تلاش کرنے کی اجازت ہے۔ تم کھاتے پیتے رہو یہاں تک کہ صبح کا سفید دھاگا سیاہ دھاگے سے ظاہر ہو جائے، پھر رات تک روزوں کو پورا کرو اور عورتوں سے اس وقت مباشرت نہ کرو جبکہ تم مسجدوں میں اعتکاف میں ہو۔ یہ اللہ تعالیٰ کی حدود ہیں، تم ان کے قریب بھی نہ جاؤ۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنی آیتیں لوگوں کے لیے بیان فرماتا ہے تاکہ وہ بچیں۔ اور ایک دوسرے کا مال ناحق نہ کھایا کرو، نہ حاکموں کو رشوت پہنچا کر کسی کا کچھ مال ظلم سے تم سے اپنا کر لیا کرو، حالانکہ تم جانتے ہو۔ جی باجی۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ معزز ماؤں، پیاری بہنوں، پیاری بیٹیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ اللہ پاک کا احسان عظیم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اللہ تعالیٰ کے پیارے مہینے، اللہ تعالیٰ کے محبوب ترین مہینہ، اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ مہینہ، اللہ تعالیٰ کی بھرپور عبادتوں کرنے والا مہینہ، اللہ تعالیٰ کے مخصوص رحمتوں اور کرم والے مہینے کی طرف، اکرام و رحمتوں سے بھرپور مہینے کی طرف اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے قدم بڑھا رہا ہے، ہماری زندگی اس طرف بڑھ رہی ہے۔ انشاءاللہ اس مہینے کے آنے سے قبل انشاءاللہ ہم جو تیاریاں کر رہے ہیں، یہ سنت رسول ہے، یہ سنت رسول ہے۔ ہم اس بات پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ چیز نصیب فرمائی کہ ہم اس مہینے کے آنے سے قبل اس کی تیاریاں کر رہے ہیں۔ اس کی تیاریوں میں اہم ترین تیاری یہ ہے کہ ہم اس کے بارے میں علم حاصل کریں، کہ وہ کون سا مہینہ ہے، وہ کیا مہینہ ہے، اس کا مقصد کیا ہے، روزے کیوں فرض کیے گئے، رمضان کیوں آتا ہے ہر سال ہماری زندگیوں میں، اور کیا تبدیلی چاہتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس رمضان کے روزوں کے ذریعے سے، اس بابرکت مہینے کے برکتوں سے فیضیاب کیسے ہونا ہے ہمیں، اور کیا اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہے۔ انشاءاللہ آج ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس چیز کا موقع نصیب فرمایا۔ اللہ تعالیٰ کا بے حد احسان مانتے ہوئے ہم انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ نے جیسے اتنا بڑا احسان ہم پہ کیا کہ ہم کو اس چیز کا علم ہو رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کریں گے کہ اسی طرح اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت بھی دے دے، جیسے علم کی ہدایت اللہ نے ہمیں دی، اللہ کے کلام کو سننے کی اجازت اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی، اللہ کے کلام کو سننے کی توفیق اللہ نے ہمیں بخشی، تو اسی طرح اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے کہ انشاءاللہ ہم ویسے ہی ہدایت بھی اللہ پاک ہمیں دے دے۔ تو اس دعا کے ساتھ انشاءاللہ ہم اپنے درس کا شروعات کرتے ہیں۔ جیسے کہ
پہلی آیت اور ترجمے کے ساتھ جو آپ کے سامنے پڑھی گئی وہاں سے شروع کرتے ہیں انشاءاللہ. یہ آیتوں کو ہم نے کیوں سلیکٹ کیا؟ کیونکہ ان آیتوں میں رمضان کے بارے میں ہے. ان آیتوں میں رمضان کے بارے میں ہے. جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد کرام کہیں جگہ پر یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القتال کتب علیکم القصاص کتب علیکم، یعنی اللہ نے کئی چیزیں فرض کی ہیں ہم پر. وہ کئی فرائض میں سے یعنی اہم جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں نزول کیا ان فرائض کے بارے میں قرآن کی آیتیں نازل ہوئی. تو ویسے ہی رمضان کا مہینہ، روزے بھی ہم پر فرض کیے گئے، اور وہ فرض کرنے کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ان آیتوں میں ارشاد فرمایا، اور روزے کے تعلق سے ان آیتوں میں آیا ہے. تو اس رکوع کو ہم نے سلیکٹ کیا اس چیز کے لیے کہ ہمارے پاس جو آج کا ٹاپک ہے اس لحاظ سے اس رکوع کو ہم نے سلیکٹ کیا. کیا ہے؟ شروعات میں اللہ تعالیٰ ایمان والوں سے خطاب کرتے ہیں، جیسا کہ آپ کے سامنے پڑھی گئے آتے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو تم پر روزے فرض کیے گئے. میری بہنوں، اللہ نے قرآن میں مختلف انداز سے خطاب کیا ہے. اکثر جگہ پر کہا یا ایھا الناس، اے لوگوں. اب یہ لوگوں میں سے اسپیشل وہ ہے جو ایمان والے ہیں، تو اللہ نے اسپیشل ان کو بھی الگ سے خطاب کیا. تو اللہ نے مجھے اور آپ کو ایمان والیاں بنایا ہے، الحمدللہ الحمدللہ. اللہ نے مجھے اور آپ کو ایمان والیاں بنایا ہے، تو اللہ پاک ہم سے الگ سے خطاب کر رہا ہے. تو میرے کان ٹھہر جائیں، میں یعنی لبیک و سعدیک کہوں، یعنی میں یہ کہوں کہ اللہ میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں تیرے بات کو سیکھنے کے لیے، تیری بات کو سمجھنے کے لیے، تیری بات کو سننے کے لیے اور عمل کرنے کی کوشش کروں گی. میں یہ کہتے ہوئے میں اپنے کان کو کھڑے کر دوں گی اور میں مستعد ہو جاؤں گی کہ میں اللہ کی بات سن رہی ہوں. کیونکہ اللہ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا، تو اس میں میں بھی ہوں، آپ بھی ہیں. تو میں یہ سوچوں گی، آپ یہ سوچیں گی کہ اللہ مجھ سے خطاب کر رہا ہے. اللہ اکبر، اللہ مجھ سے خطاب کر رہا ہے، اللہ آپ سے خطاب کر رہا ہے. آپ کو کہہ رہا ہے کہ اے ایمان والی بندی سن میری بات. کیا بات ہے؟ کہ کتب علیکم الصیام، تجھ پر روزے فرض کیے گئے. روزے تو ہر سال آتے ہیں، ہر مہینہ، ہر سال میں ایک مہینہ تمام روزے ہم رکھتے ہیں. تو یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں خاص گفٹ دے رہا ہے، خاص گفٹ دے رہا ہے. اب یہ گفٹ کیسا ہوا اس کی ایک طویل تفصیل ہے، اس میں سے تھوڑا سا شارٹ بتا دوں آپ کو. یہ گفٹ اتنا پیارا ہے کہ اس کے ذریعے سے ہماری صحت ہوتی ہے. یہ گفٹ اتنا پیارا ہے کہ اس کے ذریعے سے ہم بیماریوں سے، کئی کثیر بیماریوں سے بچتے ہیں. یہ گفٹ اتنا پیارا ہے کہ ہمارے اندر جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو سسٹم رکھا ہے، سر سے پیر تک اندر جو سسٹم چل رہا ہے نا، سر سے لے کر پیر تک ہمارے رگیں، ہڈیاں، معدے کا سسٹم، جگر کا، قلب کا، یعنی لیور کا، ہارٹ کا، جو بھی سسٹم ہمارے اندر پورا چل رہا ہے، وہ سارا نظام انسانی جو کہلاتا ہے، یعنی سارا انسان کے اندر کا جو سسٹم ہے، وہ سسٹم کے لیے ایک زبردست گفٹ روزہ ہے، زبردست بینیفیشل چیز روزہ ہے، زبردست بہترین چیز روزہ ہے. تو اس روزے کے لیے اللہ نے ہمیں کیا کیا کہ یہ نہیں کہا کہ ٹھیک ہے رکھے تو رکھو، نہیں تو نہیں رکھو، کوئی مسئلہ نہیں، رکھے تو رکھے، نہیں تو نہیں، کوئی مسئلہ نہیں. ایسے نہیں کہا، رکھنا ہی رکھنا فرض کیا گیا. کیوں؟ کیونکہ میرا رب، آپ کا رب ہم سے، آپ سے محبت کرتا ہے. میرا اور آپ کا رب اب ہم سے محبت کرتا ہے، مجھ سے میرا رب محبت کرتا ہے، آپ کا رب آپ سے محبت کرتا ہے. اسی لیے اس محبت کا تقاضا یہ ہے کہ رب تعالیٰ نے ہم پر فرض کر دیا. یہ اس کی محبت ہے میری بہنوں، یہ اس کا کوئی پنشمنٹ نہیں ہے. لوگ سمجھ رہے روزہ رہنا بھوکے پیاسے رہنا، اللہ نے بھوکے پیاسے رکھ دیا اور اللہ نے فرض کر دی وہ چیز. ہاں بھوکے پیاسے رہنا فرض ہے، نہیں، سبحان اللہ. یہ میری اور آپ کی بہتری کے لیے اللہ نے کیا ہے. یہ بہت بڑا گفٹ ہے، یہ بہت بڑی نعمت ہے، نعمت عظما کہیں گے، بڑی نعمت. یہ بہت بڑی نعمت ہے. یہ نعمت کو پا کر ہم اللہ کا بے حد احسان مانیں، بے حد احسان مانے، بے حد شکریہ ادا کرے کہ اللہ نے یہ ہمارے لیے رکھا نا، ایک بہترین سسٹم رکھا ہے. ہمیں آپ کو نہیں پتا، ہمیں آپ کو نہیں، کب پتا ہوگا ہمیں؟ جب ہم ایک کیا کہتے ہیں کہ کوئی نیوٹریشس بنتی ہے، کوئی نیوٹریشنسٹ بنتی ہے، کوئی ڈائٹ دینے والی ایک اسپیشلائزیشن کا کورس ہوتا ہے نا، جو اسپیشل وہ کورس کرتی ہے، تو اسے پتا چلے گا کہ یہ کیا افادیت والا ہے، یہ کیا فائدہ والا ہے ہمارے لیے. ہم وہ علم حاصل کریں گی نا، وہ علم حاصل کریں گی کہ انسان کی باڈی کے لیے کیا ضروری ہے، تو وہ علم میں ہمیں روزے کی افادیت جب پتا چلے گی نا، تو ہمارا ایمان اور بڑھ جائے گا. اسی لیے نا علم فرض ہے، علم فرض ہے. تو بہرحال روزے کی افادیت یعنی اس کے فائدے، اس کے جسم کے لیے، انسانی جسم کے لیے فائدے، خالی اس کو فائدے ہی معلوم ہو جائے نا،
اجر و ثواب تو میں بعد میں بتاؤں گی آپ کو. فائدے ہی معلوم ہو جائے نا تو کوئی بندہ نہیں چھوڑے گا, کوئی بندہ میں گارنٹی دیتی ہوں اس چیز کی کہ کوئی بندہ چاہے مسلمان ہو کہ کافر ہو, کافر بھی نہیں چھوڑے گا, کوئی بندہ نہیں, اگر اس کو پتا چل جائے گا اس کی افادیت کتنی, اس کے فائدے کتنے ہیں. اب فائدے تو ہی ہیں, اللہ نے فرض کر دیا تو اللہ نے ہمیں پیاری پیاری چیزیں فرض کی. کوئی اللہ نے ہم پر نعوذ باللہ خامخواہ کی چیز نہیں ڈالی, خامخواہ کی چیز. اور روزہ تو ایسا لگتا ہے نا کہ کھانا پینا سب چھوڑ دو, اللہ کے لیے بہت بڑا کام کر رہے, نہیں, ہماری فائدے کے لیے اللہ نے دی ہے. ایسی جو بھی احکامات اللہ نے ہم کو دیے نا, اور زیادہ بولا کہ یہ کرو کیسے بھی کرو, یہ فرض ہے تم پر, کسی بھی حال تمہیں کرنا ہی کرنا ہے, تو وہ جتنا اللہ نے زور ڈالا نا میری بہنوں, اتنا زیادہ وہ ضروری ہوتا ہے ہمارے خود کے لیے, ہمارے جسم کے لیے, ہماری روح کے لیے, ہمارے جسم اور روح کے لیے وہ اتنا ہی ضروری ہوتا ہے. اللہ اکبر. تو میری بہنوں, ہمیں آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ روزہ جو دیا ہے ہمارے لیے, وہ روزہ کیسے ہمارے لیے بہترین ثابت ہوتا ہے. ایک تو یہ جسم انسانی کی میں نے مثال دی, دوسرے اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے فی الدنیا حسنہ و فی الآخرۃ حسنہ رکھا ہے, بہترین بھلائیاں, بہترین کیا کہتے ہیں بدلہ, دنیا میں بھی آخرت میں بھی. دنیا میں تو جسم انسانی آپ کی محفوظ رہے گی, آپ کے اندر قوت برداشت پیدا ہوگی, ہے نا. ہمارے اندر نہیں ہوتی نا قوت برداشت. قوت برداشت کہتے ہیں کسے کہتے ہیں, یعنی کسی چیز کے برداشت کرنے کی قوت, اس کی بھی قوت ہونا چاہیے. بولتے نا ہم کسی کو, اس کے اندر تو قوت ہے ہی نہیں برداشت کرنے کی, اس کے اندر تو صبر ہے ہی نہیں, اس کے اندر تو برداشت کرنے کی, اور جس کے پاس برداشت کرنے کی قوت نہیں ہوتی میری بہنوں, وہ فیل ہوتا ہے زندگی میں, فیل ہوتا ہے, فیل, دھکے کھاتا ہے, یہ بات یاد رکھیے. اور پریکٹیکلی ہم نے سبوں ہزاروں لوگوں کو ایسے دیکھا جو قوت برداشت اپنے پاس نہیں رکھتا, صبر اپنے پاس نہیں رکھتا, برداشت کرنے کی قوت اپنے پاس نہیں رکھتا, تو وہ فیلئر کہلاتا ہے, فیلئر. دنیا میں بھی ناکام ہوتا ہے, آخرت میں بھی ناکام ہوتا ہے وہ. تو قوت برداشت اللہ تعالیٰ ہمیں روزے کے ذریعے سے سکھاتا ہے, صبر سکھاتا ہے, پیشنس سکھاتا ہے, لوگوں سے ہمدردی سکھاتا ہے. تو ایسے کروڑہ فائدے اللہ تعالیٰ نے ہم کو دیے ہیں, کروڑہ فائدے دیے دنیا کے. اب آخرت کے فائدے دیکھیں گے, سبحان اللہ, سبحان اللہ. تعالیٰ نے تو آخرت کے تو یہ کہہ دیا کہ اگر میرے بندے تو روزہ رہتا میرے لیے رہتا نا, تو میرے لیے جب تو روزہ رہ رہا ہے تو میں خود دوں گا اس کا ثواب, میں خود دوں گا. حتیٰ کہ روزے کی وجہ سے اس کے منہ میں جو بو آنے لگتی نا, میدا خالی اپنا, تو میدا خالی رہنے کی وجہ سے, وہ خالی رہنے کی وجہ سے بو, تو یہ بو آنے مطلب یہ کہ وہ خراب مادے آپ کے باہر نکل رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس سے بھی تو کراہت مت کر, اس بو کو مشک میں بدل دے گا اللہ تعالیٰ. مشک یعنی مشک وہ خوشبو ہوتی ہے میری بہنوں جو سب میں ٹاپ کا عطر, سب میں ٹاپ کا. ابھی ہم عطر خریدنے جاتے نا, تو جس کی خوشبو جتنی زیادہ یعنی زبردست ہوتی ہے, اس کا اتنا زیادہ ریٹ ہوتا نا. دیکھا ہوگا نا آپ نے, دیکھا ہوگا نا, درہم و دینار میں آپ ریالس میں خرید رہے ہیں یا ڈالرز میں خرید رہے ہیں یا روپیز میں خرید رہے ہیں, تو جو سینٹ جو جتنا زیادہ یعنی مہنگا ہوگا نا, اتنا زیادہ اس کی بہترین خوشبو ہوگی. تو آپ کو پتا ہے مشک سب میں زیادہ مہنگی چیز ہے خوشبوؤں میں, عمدہ خوشبو, سب میں ٹاپ کی خوشبو مشک کی ہوتی ہے. وہ ہمارے پاس وہ نہیں کہ مطلب عطر کا نام کسی نے مشک رکھ لیا تو وہ والی نہیں. اصل جو مشک ہوتا ہے, اصلی جو مشک ہوتا ہے نا, یعنی سبوں ہزاروں ہرنوں میں سے ایک ہرن میں وہ نکلتا ہے, تو وہ ہرن کے اندر جو پایا جاتا مشک, وہ اصلی مشک ہوتا ہے. تو وہ جو مشک ہوتا ہے, تو وہ مسک کی خوشبو, وہ مشک کی خوشبو, وہ مسک کی خوشبو سب میں ٹاپ کی. تو اللہ تعالیٰ بولے وہ ٹاپ کی خوشبو تیرے منہ میں وہ دے دوں گا, وہ فکر مت کر تیرے منہ میں سے وہ آ رہی روزہ نہیں, اس بات کر لیں گے ہم انشاءاللہ. اور بولے کہ وہ بو بھی پیدا ہوتی تو وہ تو مشک و عنبر کی اس کے مثال دی اللہ نے, اس کے لیے وہ والا دیں گا بولے اللہ تعالیٰ خوشبو اس کے بدلے. اور بولے کہ روزہ اس نے میرے لیے نا, میں خاص اس کا بدلہ دوں گا. ایک تو ہے یہ رحمتیں, برکتیں, فضیلتیں, اور بھی بہت ساری ہیں. مختصر کرتے ہوئے میں آگے بڑھ رہی ہوں کہ بہت ساری ایسی فضیلتیں ہیں, سبحان اللہ, ایک سے بڑھ کے ایک فضیلتیں ہیں. اللہ تعالیٰ نے مغفرت کا وعدہ کیا, جو ایمان اور احتساب کے ساتھ روزہ رہتا ہے اور قیام کرتا ہے راتوں کو, اللہ تعالیٰ بولے کہ غفر اللہ ما تقدم من ذنبی, جو بھی اس کے من صام رمضان ایمانن, جو رمضان کے روزے رکھا ایمان کے ساتھ احتساباً اپنے محاسبہ کرتے ہوئے, تو اللہ تعالیٰ بتا ہے کہ میں اس کے پچھلے اگلے سارے گناہ معاف کر دوں گا.
دو حدیث ہے، من صام رمضان ایمانا و احتسابا، اور ایک حدیث ہے من قام رمضان ایمانا و احتسابا. جو روزے رکھتا ہے ایمان اور احتساب کے ساتھ، اس کے اللہ تعالیٰ گناہ معاف کر دیتا ہے. اور ایک حدیث ہے جو قیام کرتا ہے، یعنی روزوں کے ساتھ ساتھ قیام بھی کرتا ہے ایمان اور احتساب کے ساتھ، تو پھر اس کے بھی گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. تو بہرحال یہ کہ ایسی تو فضیلتیں بہت زیادہ ہے، لیکن ایک نظر اس پر بھی ڈال لیتے ہیں کہ روزہ چھوڑنے کا کیا انجام ہے. اب جیسے سوالات آتے ہیں نا، بعض وقت سوالات آتے ہیں نا کہ بعض ہمارے بھائی بہنیں بعض ایسے سوالات کرتی ہیں کہ بعض لوگ پوچھتے ہیں کہ مطلب دیکھیے باجی، ہم کیا کہتے ہیں کہ اکثر کاروبار والوں کے ساتھ یہ مسئلہ ہوتا ہے. کاروبار رمضان میں بہت زیادہ ہوتا ہے نا، کاروبار بہت زیادہ کاروبار ہوتا ہے، ہر چیز کا کاروبار بہت زیادہ ہوتا ہے رمضان میں. تو یہ جو کاروباری ہوتے ہیں تو وہ بعض وقت روزہ رکھنے کی ہمت نہیں کرتے کیونکہ کام بہت زیادہ ہوتا ہے نا. تو میرے بھائیوں، میری بہنوں، جو بھی کاروبار کر رہی ہیں میری بہنیں، اور جس کے گھر میں کاروبار کر رہے ہیں لوگ، وہ اگر آپ کے مردانہ سی یہ کہتے ہیں کہ ارے رمضان میں روزے نہیں رہ پائیں گے کیونکہ یہ نا کاروبار بہت زبردست چلتا ہے نا، انہی دنوں میں بہت کام ہوتا ہے، میں تھک کے چور ہو جاتا ہوں، میں روزے نہیں رکھ سکتا میں. تو میری بہنوں، آپ انہیں مشورہ دیں کہ ورکر زیادہ کر لیں. اکثر یہ سوال آتا ہے کہ وہ تھک جاتے ہیں، وہ بیمار پڑ جاتے ہیں، رمضان میں روزہ نہیں رکھ سکتے، روزے پورے نہیں رکھتے، چند ہی رکھتے ہیں 8-10 روز، اس کے بعد ان کے کاروبار میں جو تھکاوٹ ہوتی ہے نا، اس کی وجہ سے 11ویں روزے سے ان کا روزہ چھوٹ جاتا ہے. تو میری بہنوں، ان کو مشورہ دیں، اللہ رزاق ہے، اللہ رزق دینے والا ہے. آپ ایک کام کریں، غریب کی مدد کر دیں. آپ کسی کو ورکر رکھیں گے، کتنے لوگ ہیں بے روزگار، آپ یہ نیت کر کے رکھیں کہ یہ میرے بھائی کو میں جاب پہ جو رکھ رہا ہوں، یہ میری بہن کو جو جاب پہ رکھ رہی ہوں، تو وہ اس کی مدد بھی ہو جائے گی. الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. آپ نیت یہ کریں گی، اس کو جو تنخواہ دیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو اس تنخواہ سے بڑھ کے کئی زیادہ گنا اجر عظیم دے گا آپ کو، اور آپ کی کمائی میں برکت دے گا اللہ سبحانہ وتعالیٰ. برکت کی ضرورت ہے میری بہنوں، نہیں ہے؟ لوگ کیا بولتے ہیں آج کل، پیسے میں برکت ہی نہیں رہی، ایسے خرچ ہو جا رہے ہیں، ایسے خرچ ہو جا رہے ہیں. برکت کیسے آئے گی؟ برکت آئے گی الاخلاص للہ تعالی. اخلاص اپنائیں گے آپ، اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کام کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کی کمائی میں بھی برکت دے گا. تو ایک مشورہ میں یہ دے رہی تھی کیونکہ بہت زیادہ سوال اس طرح سے آ رہے ہیں کہ تھک جا رہی، روزے نہیں سک رہے ہیں، یا پھر کاروبار کی وجہ سے بیمار پڑ رہے ہیں، اس کی وجہ سے روزے چھوڑ دے رہے ہیں. تو روزہ ایک عظیم نعمت ہے میری بہنوں، عظیم نعمت، بڑی نعمت. وہ نعمت نہ ہم کھوئیں، نہ ہماری بہنوں کو کھونے دیں، نہ ہمارے بھائیوں کو کھونے دیں، ہے نا. سمجھائیں انہیں کہ ایسے ورکرز بڑھا لو، یا پھر بہت تھک جا رہے ہیں. اکثر تو لوگوں کو میں نے یہ بھی دیکھا کہ اکثر کاروباری لوگ جو نا 3 شبی شبینہ 5 شبی شبینہ، یہ کیا ہوتا ہے کہ 5 دن میں قرآن کمپلیٹ کر لیا، 3 دن میں قرآن کمپلیٹ کر لیا، اور جا کے کاروبار میں لگے، بولے کہ اب ہمیں قرآن سے کوئی تعلق نہیں رہا، بس ہو گیا، ایک قرآن میری کمپلیٹ ہو گئی، اب مجھے کاروبار کرنا ہے نا، کاروبار میں بہت زیادہ مصروف ہوئے، لہٰذا وہ 3 رات والی نماز پڑھ لیا. اب اس کے بعد وہ تراویح پڑھتا ہے، یعنی قیام اللیل وہ کرتا ہی نہیں، یہ بول کے کہ اس کی قرآن کمپلیٹ ہو گئی، اب تو ایسے ہزاروں ہمارے لوگ ہیں امت محمدیہ، کیسے ہزاروں لوگ نکل جائیں گے جو 3 شبی شبینہ 5 شبی شبینہ، یہ اللہ معاف کرے ایسے لوگوں کو، کاروبار بنا کے بیٹھے اس کو قرآن پڑھنے کو پڑھانے کو بھی، کہ بس ایک پڑھ دیا 3 دن میں، یعلمون و تعلمون کے علاوہ کچھ بھی سمجھ میں نہیں آیا. آپ دیکھیے وہ 3 شبی شبینہ جو ہوتا نا، مطلب 3 راتوں میں قرآن کو کمپلیٹ کرنا، الحمدللہ. یعنی خلیج ممالک میں، جیسے مطلب باہر کے ممالک ہیں، سعودی عرب ہے، یا پھر جتنے بھی خلیج کی کنٹریز ہیں، دبئی ہے، یہ سعودی، یہ کنٹریز میں ایسے 3 شبی شبینہ 5 شبی شبینہ آپ کو نہیں ملیں گے. سارا رمضان قرآن پڑھا جاتا ہے. یہ طریقہ ہوتا ہے میری بہنوں، یہ نہیں کہ 5 دن میں قرآن کمپلیٹ کر لیا، 3 دن میں کمپلیٹ کر لیا. تو اکثر میں نے دیکھا کہ میں نے کہا کہ اتنے لوگ کمپلیٹ کر کے بعد میں کیا کرتے، بولے نہیں، بعد ان کو کاروبار ہوتے نا، تو وہ 3 دن میں کمپلیٹ کر لیا، باقی کے 27 دن گئے اس کے غارت. یعنی کوئی اتنی خاص عبادتیں اس کی نہیں ہوتی، یہ سوچ کر کے اس کا تو ہو گیا قرآن، وہ تو یہ اطمینان میں آ جاتا کہ میرا قرآن ہو گیا. اور ان شیطان میں نہ اسے دھمکی دیتا ہے کہ ہاں ہو گیا تیرا قرآن کمپلیٹ، ہو گیا تیرا قرآن، تو بس تیری عبادت ہوگی مکمل، اب تو لگ جا دنیا میں. تو میری بہنوں، اپنے گھر والوں کو سمجھائیں. بے شک آپ کے پاس کاروبار زیادہ ہوتا ہے تو لوگوں کو زیادہ لگائیں، بہرحال ورکرز کو زیادہ رکھیں، کچھ بھی کریں، لیکن
لیکن عبادات سے نہ چوکیں. کیوں؟ کیونکہ روزے کا مقصد جو بتایا جا رہا ہے, کیا فرمایا اللہ تعالیٰ کہ کما کتب علی الذین من قبلکم, روزے تم پر ہی نہیں, تم سے پہلے لوگوں پر بھی فرض کیے گئے تھے, لعلکم تتقون. مقصد کیا ہے؟ تاکہ تم تقوی اختیار کرو. ہمارا ٹاپک وہی ہے نا آج کا, ماہ رمضان کیا ہے؟ حصول تقوی. حصول تقوی یعنی تقوی ہم کو ملے, پرہیزگاری ہم پائیں, پرہیزگاری ہم پائیں, تقوی ہم کو ملے. سبحان اللہ. اب دیکھیے میری بہنوں, ہے تو یہ رمضان کا مقصد حصول تقوی, رمضان کا مقصد تو ہے حصول تقوی, یعنی تقوی اپنانے کے لیے رمضان آیا ہے. اور ہمارا کیا حال ہو رہا ہے آج زندگی میں ہمارے, آج زندگی میں ہمارے سووں رمضان گزر چکے, آج زندگی میں ہمارے سووں رمضان گزر چکے, لیکن آج تک تقوی نہیں آیا ہے نا. سووں سے برات سووں نہیں, یعنی مطلب یہ کہ ہمارا شعور آیا, شعور آئے جب سے تقریباً 10 رمضان, 15 رمضان, کسی کے 20 رمضان گزر گئے, لیکن حصول ہی نہیں ہوا تقوی کا, متقی نہیں بنی. ارے میں اتنے رمضان میری زندگی میں گزرے, یعنی 1 نہیں 2 نہیں 3 4 5 6 7 8 9, یعنی مطلب یہ کہ کسی کے 10 رمضان گزرے, کسی 15 20 30, اتنے رمضان گزر گئے زندگیوں میں اور تقوی نہیں آیا. پھر کیا ہوا روزے کا مقصد؟ مقصد ہی نہیں ہوا یہاں پہ کمپلیٹ. اب تقوی کیا ہے؟ تقوی کیا ہے؟ سمپل سینٹینس میں تقوی یہ ہے, جیسے صحابہ سے پوچھا گیا کہ تقوی کیا ہے, تو کیسے پیارے انداز سے انہوں نے بتایا. جیسے اکثر میں آپ کو یہ بتاتی ہوں, اکثر دروس میں اپنے یہ بتاتی ہوں, کیونکہ سمپل ڈیفینیشن ہے, ویری سمپل, یہ بہت سمپل ڈیفینیشن ہے. کیا کہ تقوی یہ ہے کہ آپ کو گزرنا ہے ایک راستے سے, ٹھیک ہے, سمپل ڈیفینیشن بتا رہی ہوں میں. تقوی یہ ہے کہ آپ کو راستے سے گزرنا ہے, آپ کو راستے سے گزرنا ہے, اور وہ راستہ کیسا ہے؟ خاردار ہے. یعنی خاردار مطلب ہے کہ دو طرف سے بھی آپ کو کانٹے کے درخت ہے, کانٹے کے جھاڑ ہوتے نا, کانٹے کے درخت ہوتے نا, تو وہ کانٹوں کے پلانٹ سے دو طرف سے, اور راستہ تنگ ہے, آپ کو اسی میں سے گزرنا ہے, آپ گزر رہی اس میں سے. تو کیا کریں گی آپ؟ اپنے کپڑوں کو بچاتے ہوئے, اپنے جسم کو بچاتے ہوئے گزر جائیں گے. تھوڑی تکلیف ہوگی بچانے میں, سکیڑنا پڑے گا اپنے آپ کو, تھوڑا سا مطلب تکلیف اٹھانی پڑے گی, لیکن آپ کو گزرنا ہے اس راستے سے, اور کانٹے نہیں اٹکانا ہے. ایک اٹکا, دوسرا اٹکے گا, تیسرا اٹکے گا, وہ پھنس جائے گی. تو یہ جو کمپٹیشن ہے نا, ہمیں تنگ راستہ اور خاردار راستے سے گزرنا ہے, تو یہی ہے تقوی. دنیا میں زندگی گزارنا ہی ہے, ہم کو گزرنا ہی ہے, زندگی گزار کے موت کی طرف جا رہی. کدھر جا رہی؟ چلتے چلتے ہم کدھر جا رہے ہیں؟ آپ کو پتا ہے, مجھے ہمیں بتا ہونا چاہیے کہ ہم موت کی طرف جا رہے ہیں. ہم موت کی طرف جا رہے, چلتے چلتے نہیں بھی گئے تو ڈھکلتا وقت, سیکنڈ کا کانٹا ٹک ہٹتا نا, اور ڈھکلتے ادھر موت کی طرف ڈھکلے جاتے, تو ڈھکیلے جا رہے اس طرف. اب کرنا کیا ہے؟ ہمیں گناہوں سے بچنا ہے, یہ کانٹوں سے بچنا ہے, کانٹوں سے بچنا ہے, یہ گناہوں سے بچنا ہے. اب کیسے بچیں گے؟ تم متقی ہو, کیسے اپنے آپ کو چیک کرو گی؟ کیسے چیک کرو گی؟ متقیوں کی صفات دیکھ لیجئے قرآن میں, جیسا کہ ہماری پیاری بہن نے حال میں کل کو سوال کیا تھا نا, کہ باجی ہمیں لسٹ دے دی متقیوں کی. سبحان اللہ, لسٹ تو تیار ہے, اللہ نے قرآن میں رکھ دی, اور ہماری انگلیوں کی ٹپس پر ہیں. آپ اسلام 360 میں جائیں گی, یا پھر گوگل پہ بھی آج کل مطلب آپ متقی ماریں گے, اور قرآن میں کہاں کہاں آیا لفظ تقوی متقی ماریں گی, تو پوری آیتیں آ جائیں گی آپ کے سامنے. اب وہ آیتیں پڑھ لیجیے, تختی آیتیں کہاں کہاں ہے, تو اللہ تعالیٰ بولتا ہے کہ ان اللہ یحب المتقین, اللہ بے شک متقیوں کو پسند کرتا ہے. اللہ تعالیٰ متقیوں کی صفات بتاتا ہے کہ جو غیب پر ایمان لاتے ہیں, اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے, وہ غیب پر ایمان لاتے ہیں, اور اللہ نے جو کچھ دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں. متقیوں کی صفات یہ ہے کہ وہ کتابوں پر ایمان لاتے ہیں. متقیوں کی صفات یہ ہے کہ وہ رسولوں پر ایمان لاتے ہیں. متقیوں کی صفات یہ ہے کہ جو کچھ بھی اللہ نے دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں. متقیوں کی صفات یہ ہے کہ وہ روز آخرت پر ایمان لاتے ہیں. متقیوں کی صفات ہے کہ وہ جھوٹ نہیں بولتے. متقیوں کی صفات ہے کہ وہ زنا نہیں کرتے, چوری نہیں کرتے, اور متقی ہی فلاح پائیں گے. اللہ نے کہیں کہا کہ متقی فلاح پائیں. پھر آپ دیکھیں گے فلاح والے کون کون ہیں, تو سبحان اللہ, ساری قرآن میں آپ کو پوائنٹس کی شکل میں مل جائے گا. آپ ایک ٹائپ کریں گے, پوائنٹ کی شکل میں بھی آپ کو ملے گا. وہ آیتیں پڑھیے, لازم ہے آپ پر, کیونکہ مجھے متقی بننا ہے. میرا رمضان گزرا, میں رمضان کو اپنے تقوی والا بن جاؤں, میں تقوی والی بن جاؤں.
رمضان گزرنے کے بعد میرے اوپر ٹائٹل لگا دے اللہ تعالیٰ یہ متقی ہے، انشاءاللہ انشاءاللہ۔ میری بہنوں کہیے انشاءاللہ، میں مصمم ارادہ کر رہی ہوں کہ اس رمضان میں جب میرے 30 دن گزریں گے، 31 یا پھر فرسٹ کو جو فرسٹ شوال ہوگا، فرسٹ شوال کو اللہ تعالیٰ مجھے ٹائٹل لگا دے تو متقی ہے میری بندی، اللہ لگا دے ٹائٹل ہم پر۔ کیسے لگے گا؟ کیسے لگے گا؟ میں پریکٹس کروں گی تقویٰ کی۔ کیا ہے پریکٹس؟ رمضان میں میری بہنوں اپن جھوٹ بولتے نہیں بولتے، رمضان میں میری بہنوں ہم لوگ کسی کو گالی گلوچ دیتے نہیں دیتے، رمضان میں میری بہنوں ہم کوئی برا کام کرتی ہیں نہیں کرتی، رمضان میں کوئی بولے کہ مطلب پکچر لگاؤ، پکچر دیکھو، دیکھتے نہیں دیکھتے، گانے گاؤ نہیں گاتے، ہے نا؟ چھوٹے چھوٹے گناہ سمجھتے ہم اس چیز کو، چھوٹے نہیں، بڑے ہیں یہ، بڑے جو عادی ہونے گناہوں کے، ہم وہ عادتوں والے گناہوں کو ہم کیا کرتے ہیں رمضان میں اس سے رک جاتے ہیں، پرہیز کر لیتے ہیں اس چیز سے۔ یہی ہے پرہیزگاری، تقویٰ۔ تو یہ پرہیز ہمارا 1 مہینے کا نہیں ہو، باقی کے 11 منتھس میں بھی وہ کنٹینیوٹی ہو، وہ تسلسل ہو ہمارا، کہ 1 مہینہ ہم کو اللہ نے ہمیں پریکٹس کرائی، 1 مہینہ روزوں کے ذریعے سے 1 مہینہ پریکٹس کرائی، اس کے بعد 11 مہینے وہ پریکٹس پہ قائم رہو بول رہی، تھوڑا ڈھیلے پڑ رہے تو پھر نیکسٹ ایئر رمضان آ رہا، پھر اگین پریکٹس۔ تو یہ ہے میری بہنوں تقویٰ اختیار کرنا، گناہوں سے پرہیز کرنا اور نیکیاں زیادہ، تقویٰ کرنا۔ تقویٰ کیا ہے؟ پرہیزگاری کیا ہے؟ گناہوں سے پرہیز، اور متقی بننا، ڈرنا۔ تقویٰ ڈر کے لفظ سے بھی ہے، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، تو متقی اللہ سے ڈرنے والا۔ تو وہ ڈرنا کیا ہے؟ کہ معصیتوں سے بچنا، انسان گناہوں سے بچنا اور نیکیاں کثرت سے کرنا۔ ڈرنا مطلب کس چیز سے ڈرنا؟ اللہ کے عذاب سے ڈرنا۔ کس چیز سے ڈرنا؟ اللہ کے عذاب سے ڈرنا۔ تو اللہ کے عذاب سے جو ڈرنا ہوتا نا، اللہ کے عذاب سے جو ڈرنا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نے جو خطرناک عذاب کی وجہ سے وہ عذاب ملے گا، وہ عمل چھوڑ دینا، گناہوں کو چھوڑ دینا اور نیکیاں کثرت سے کرنا، تاکہ ہم وہ عذاب سے بچ سکیں، جنت میں جائیں۔ اب نیکیاں کثرت سے، سبحان اللہ، رمضان میں کثرت سے نیکیاں ہوتی، کثرت سے، حتیٰ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب آمد رمضان ہوتی، رمضان آنے سے پہلے سے آپ تیاری کر لیتے، پہلے سے تیاری کر لیتے اور صدقات و خیرات کثرت سے کرتے، کثرت سے۔ تو میری بہنوں ہم کتنے نیک اعمال کثرت سے کرتے ہیں، نمازیں پوری پڑھتے ہیں، یعنی پوری سے مراد کمپلیٹ رکعتیں پڑھتے ہیں، نوافل کا اہتمام کرتے ہیں، ذکر اذکار کا اہتمام کرتے ہیں، قرآن کثرت سے پڑھتے ہیں، ترجمہ پڑھتے ہیں، تفسیر پڑھتے ہیں۔ سبحان اللہ، سارا وقت پیارا پیارا عبادتوں میں گزرتا ہے۔ تو یہ عبادتوں کا تسلسل تھوڑا تو قائم رکھے نا۔ ٹھیک ہے، آپ پورے رمضان والی عبادتیں نہیں کر رہی، ہمیشہ تو روزہ نہیں رکھ سکتے باقی 11 مہینے، روزہ ایک بڑی چیز ہمیں چھوٹ رہی، تو ہم کیا کریں؟ نیکسٹ نوافل کی کثرت کریں روزوں کی، اور ذکر اذکار کثرت سے کریں۔ رمضان میں جتنے اعمال ہم نے کثرت سے کیے نا، جب کر رہے ہیں، جب دعائیں کر لیں، اللہ یہ جو میں عبادات کثرت سے کروں، اللہ مجھے توفیق دے کہ میں غیر رمضان میں بھی ایسی عبادتیں کروں۔ میری بہنوں یہ تمام پازیٹیو چیزیں ہیں، کرنا کرنا کرنا۔ اب نہیں کرے تو کیا ہے؟ نہیں کرے تو خطرناک عذاب ہے۔ روزہ خور اگر کوئی چھوڑ دے رہا روزہ، اس ایزی سمجھ رہا ہے، آسان سمجھ رہا ہے، چھوڑ دے رہا ہے، فدیہ دے دیں گے، وہ فلاں کر دیں گے، اللہ اکبر۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوئی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے تھے آسمان دنیا پر، اللہ تعالیٰ نے جب جہنم کے عذابوں کو بتایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جہنم کے عذاب بتائے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرشتوں سے سوال کیا کہ ارے یہ خطرناک عذاب کس کو ہو رہا، کیا عذاب ہو رہا تھا پتا ہے؟ داڑ بولتے نا، یہ داڑ جبڑے جس کو بولتے نا، ہمارے ٹیتھ جہاں تک ہوتے ہیں پورے، تو یہ پورا نا گال پورا چیر رہے تھے آروں سے ڈال کر فرشتے کچھ لوگوں کو۔ تو بولے کہ یہ کون سے لوگ ہیں کہ جن کو اتنا خطرناک عذاب دیا جائے گا؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سوال پر فرشتے کہنے لگے کہ اے محمد، یہ تمہاری امت کے وہ لوگوں کو عذاب ہوگا جو روزہ چھوڑ دیتے تھے بلا عذر کے، کوئی عذر نہیں ہوتا، یہ عذر و معذرت نہیں ہوتی، بہانہ کر کے چھوڑ دیتے تھے۔ عذر کون سا عذر ہے؟ عذر ہے دو ہی، ایک شدید بیماری، ایک سفر، دو ہی عذر ہے۔ شدید بیماری نا، بیماری میں عورتوں کی بیماریاں ہیں شامل، اس میں حیض اور نفاس، اور وہ بیماری جو سخت ترین روزہ رہنے سے اور بڑھ جا رہی بیماری،
جان پہ بنا رہی ہے، وہ ایک ہے ریزن عذر، اور ایک عذر ہے سفر، بس یہ دو ہی ہے. اب اس کے ماں سوا جو ہے وہ تمام بہانے ہیں، باقی کے بہانے ہیں. تو وہ بہانے جب کرتا نا بندہ، روزہ خور ہو جاتا، روزہ نہیں رہتا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے اتنی خطرناک عذاب رکھا ہے کہ اس کو یعنی داڑوں سے جبڑوں سے اس کے چیرا جائے گا، وہ چلائے گا، وہ چلائے گا، موت مانگے گا لیکن موت نہیں آئے گی، موت مانگے گا لیکن موت نہیں. اتنی خطرناک عبرتناک سزا ہے روزہ خوروں کی. اللہ ان کے جبڑوں کو چیرے گا. کبھی میں نے مطلب اتفاق ایسا ہوا تو کبھی باہر جاتے تو ہم دیکھتے کہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ، یعنی دن کے وقت میں، رمضان میں یہ ہونا چاہیے کہ دن کے وقت میں لوگ باہر کچھ نہ کھائیں، یعنی کم از کم وہ روزہ خور ہے، یعنی مطلب کہ اس نے روزہ چھوڑا ہے، کسی بھی وجہ سے چھوڑا ہے، لیکن ایسے کھاتے نہیں پھر روڈوں پہ. بعض مسلمان محلوں میں ایک آدھ ایسے میں نے دیکھا ہے کیسز، وہ دیکھ کر بہت افسوس ہوا، بہت افسوس ہوا کہ اللہ یہ نہ ہوتا تو اچھا تھا، یہ چیز اس کی نہ دکھتی تو اچھی تھی، کیا وجہ سے اس نے چھوڑا اللہ عالم. لیکن روزہ خور کا بہت خطرناک انجام ہے میری بہنوں، بہت خطرناک. اور جو بندہ رمضان، اور ایک خطرناکی سنیے، اور ایک خطرناکی سنیے، کہ جو بندہ رمضان کا مہینہ پاتا ہے اور اپنی مغفرت نہیں کروا لیتا، مغفرت نہیں کروا لیتا. کیسے ہوتی مغفرت؟ اللہ تعالیٰ نے کہا، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تو تڑپ کر مجھ سے مانگ، میں دے دوں گا. تیرے مانگنے کے انداز پر منحصر ہے کہ تو کس انداز سے مانگ رہی ہے. میں اگر میرے رب کو رو رو کے منواؤں، جیسا ہوتا نا ایک بچہ ہوتا اپنے ماں سے کوئی چیز مانگتا ہے اس کے پاس کیپیسٹی، وہ دے سکتی ہے وہ چیز، اور جائز ہے اس کے لیے، دے سکتی ہے وہ. اب نہیں دے رہی، کسی وجہ سے نہیں دے رہی، اب بچہ رو کے مانگ رہا، تھوڑا سا آنسو بہانے سے رحم آ جاتا نا، ارے دے دیں گے چلو. تو یہ میرا رب تو 70 ماہوں کی محبت والا ہے، میں گڑ گڑاؤں گی میرے رب کے سامنے تو کیوں معاف نہیں کرے گا میرا رب مجھے، کیوں مغفرت نہیں کرے گا؟ میرا رب تو مغفرتوں و رحمتوں والا رب ہے. میں اس انداز سے اس سے مانگوں، میں کہوں یا رب اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. دیکھیے انداز اللہ نے سکھایا مانگنے کا، کیا سکھایا؟ اللہم، اے اللہ، انک عفو، تو معاف کرنے والا ہے، تحب العفو، معاف کرنے کو پسند کرتا ہے، فاعف عنی، مجھے معاف کر دے میرے رب. اللہ اکبر. تو میرا رب کیا کرتا ہے؟ رحمتیں نازل کرتا ہے، برکتیں نازل کرتا ہے، مغفرتیں نازل کرتا ہے. سبحان اللہ، اتنا پیارا رب ہے نا ہمارا. سکھاتا بھی ہے دعا، پھر کرنے پر بندے کو وہ تمام چیزیں اللہ نازل بھی کرتا ہے. لیکن کیا شرط کیا ہے؟ صدق دل سے کرے. اور میں جب کسی کو کہہ رہی ہوں کہ مطلب اللہ تو معاف کرنے کو پسند کرتا ہے، تو مجھے معاف کر دے، تو پھر اللہ بھی مجھے کہے گا نا کہ ٹھیک ہے میں نے تجھے معاف کیا، کیا تو نے دوسروں کو معاف کیا؟ اب مجھے بھی چاہیے کہ میں بھی دوسروں کو معاف کر دوں. تو تب اللہ میری زیادہ سنے گا کہ دیکھ اللہ، میں تیری رضا کی خاطر اس کو معاف کر دی، اللہ تو مجھ سے راضی ہو گیا اس کے لیے میں معاف کر دی، اللہ مجھے بھی معاف کر دے. ہاں ایسی دعائیں کریں، ایسی دعائیں کریں کہ اللہ میں تیری رضا کی خاطر، اس نے مجھے اتنی تکلیف دی، اس کی طرف سے، اس بھائی کی طرف سے، اس بہن کی طرف سے، فلاں رشتے دار کی طرف سے، شوہر کی طرف سے، فلاں کسی کی بھی طرف سے آپ کو تکلیف پہنچی ہے، صدق دل سے اسے معاف کر دیں. کیوں؟ کیونکہ آپ بھی معافی مانگ لی اپنے رب سے، اور مغفرت نہ کروا لی تو پھر اس کے لیے کیا ہے وعید؟ وہ حدیث جس میں حدیث جیسا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر تشریف لے کے جبریل علیہ السلام آئے، مسجد نبوی، مقام کون سا ہے؟ مسجد نبوی. اور وہاں پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر چڑھ رہے ہیں، ایک قدم چڑھے آمین بولے، دوسرا قدم چڑھے آمین بولے، تیسرا قدم پر چڑھے آمین بولے. اس کے بعد صحابہ کرام کہنے لگے، نماز سب ہوگی، اس کے بعد بولنے لگے کہ اللہ کے رسول کیا بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا بات ہے کہ آپ ممبر کی سیڑھی چڑھ رہے تھے اور آمین آمین کہہ رہے تھے؟ کیونکہ یہ نیا طریقہ ہے کہ ممبر کی سیڑھی چڑھتے وقت آمین کہیں، لیکن یہ طریقہ سکھلایا گیا کہ ممبر پر چڑھتے وقت آمین کہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ آمین کی وجہ یہ تھی کہ جب میں ممبر کی سیڑھی پر قدم رکھ رہا تھا، جبریل آئے اور یہ کہا کہ جس نے رمضان المبارک کا مہینہ پایا اور اپنی مغفرت نہ کروا لی، اس کے لیے ہلاکت ہو. اللہ اکبر. زبان کس کی ہے؟ جبریل علیہ السلام کی. مقام کون سا ہے؟ مقام مسجد نبوی. مسجد نبوی میں بھی ممبر کا مقام میری بہنوں، غور کرنے کے مقام، غور کرنے کی بات ہے کہ مقام ممبر کا مقام ہے.
اگر میں یہ بولوں کہ میں نے فلاں کے لیے مسجد نبی کے ممبر کے پاس جا کے بولا کہ اللہ اس کی ہلاکت ہو، تو خوف، ہم بھی خوف کھا جائیں گے. دوسروں کے بارے میں بھی اگر میں بولوں تو آپ سننے والی خوف کھا جائیں گے، بولیں گے ارے نہیں بھائی، آپ کا جتنا بھی بڑا دشمن ہو وہ ممبر کے پاس جا کے مت بولیے، آپ، وہ تو مقدس مقام ہے. آپ مجھے کہیں گی، ہم کسی اور سے کہیں گی، کوئی اور کہے گی کہ میں فلاں میرے بھائی کے لیے، فلاں میری بہن کے لیے ممبر جا کے مسجد نبوی کے ممبر کے پاس ٹھہر کے اس کے لیے میں ہلاکت بربادی کی دعا کروں گی. تو بولے کہ نہیں نہیں، ایسا نہیں کرو، وہ تو بہت خطرناک چیز ہوگی. وہ تو اب میری بہنوں یہ دعا ہو گئی، کس سے ہوئی؟ جبریل علیہ السلام نے کہا. اور آمین کس نے کہا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے. آمین کس نے کہا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے. اور مقام کون سا تھا؟ ممبر. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا آمین. تو پھر کتنی خطرناک بات ہے. مغفرت کروانا ہی کروانا ہے، تقوی کی پریکٹس کرنا ہی کرنا ہے ہمیں. رمضان میں نہیں کریں گی، اس حد تک عبادات نہیں کریں گی کہ اللہ ہمیں معاف کر دے، تو پھر وہ حدیث کو یاد رکھ لیجئے کہ جبریل علیہ السلام دعا کیے، بولے کہ اے اللہ اس کو برباد ہلاک کر دے جو رمضان المبارک کا مہینہ پایا اور اپنی مغفرت نہ کروا لی. خطرناک وعید والی بات ہے میری بہنوں، معمولی بات نہیں کر رہی ہوں میں آج آپ کو، خطرناک وعید والی بات. یعنی آپ کے لیے میرے لیے وہ نہیں ہو الفاظ، تو اس کے لیے میں کیا کروں گی، آپ کیا کریں گی؟ بھرپور عبادات رمضان میں، ٹائم ویسٹ نہیں کریں گی. ہم کیا کرتی ہیں میری بہنوں، ہم کیا کرتی ہیں، سبحان اللہ، رمضان کے مہینے میں خبردار، میں ہر رمضان سے پہلے میری بہنوں کو خبردار کرتی ہوں، شاپنگز بیفور کر لیجئے. ہمارا کوئی نقصان نہیں ہوگا میری بہنوں، نقصان نہیں ہوگا. شاپنگز بیفور کر لیجئے. سر سے لے کے پیر تک جو بھی شاپنگ کرتے ہیں نا ہم، فلاں لینا ہے، یہ لینا ہے، وہ لینا ہے، فلاں لینا ہے، چپل لینا ہے، چوڑی لینا ہے، دوپٹہ لینا ہے، کیا کتنی چیزیں لیتے ہیں، یہ تمام چیزیں بیفور رمضان لے لیں. کسی میں نے کہا کہ دیکھو بھائی ہم تو بیفور رمضان ہی لے لیتے اور الحمدللہ پوری تیاری کر کے رکھ لیتے، رمضان کے 8-10 دن پہلے سے ہی سب ہو جاتا ہمارے پاس. ابھی رمضان کو ایک ہفتہ رہتا تبھی ہمارے پاس پورے کپڑے وغیرہ سب سل کے سب ریڈی رہتے. تو بولے ارے تو پھر آؤٹ ڈیٹڈ لیتے ہوں گے آپ. نہیں، اب اگر میں آؤٹ ڈیٹڈ کی بات کروں، نہیں مطلب نئے نئے آتے جب رمضان میں، یعنی عید کے موقع پر، عید سے پہلے تو اور اچھا سٹاک آتا، جب تو اور سستا ہو جاتا. ارے میری بہن یہ آزمائش ہے آپ کے لیے، یہ آزمائش ہے آپ کے لیے. ہم بازاروں کی رونق نہ بنے، خدا را اللہ کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے کم از کم اس حدیث کو سوچ کر کے، وہ حدیث میں ہلاکت، بربادی، تباہی کہا اللہ تعالیٰ نے، جو بہترین لمحات کو کھو دیتا ہے بندہ، اپنی مغفرت نہیں کروا لیتا. رمضان کے بہترین لمحات ہیں، خاص کر آخری عشرے میں تو سارا رمضان بہترین لمحات ہیں. آخر عشرے میں تو ادھر دیکھیے شیطان کا زور شروع ہو جاتا ہے، بازار گرم ہو جاتے ہیں، سیل لگتے ہیں، فلاں سیل. ارے ایک سیل تو اللہ نے بھی لگایا نا، 1:100 کا وہاں پر بھی رکھا نا. ایک نیکی کرو گے تو 10 سے لے کر 100 تک کا بڑھا کر دے رہے نا اللہ تعالیٰ بھی. وہ ڈسکاؤنٹس نہیں دکھتے، وہ سیل نہیں دکھتے ہمیں، یہی سیل دکھتے ہیں دھماکے والے، یہی جاتے ہیں بازاروں کی رونق بنتے ہیں. اور بعض کو کہا تو بولتے کہ نہیں نہیں ہم تو کیا کہتے کہ وہ جو پیریڈس تھے نا، وہ دن پہ ہم جب چلے گئے تھے، ہمیں نماز نہیں پڑھنی تھی، ہمیں عبادت نہیں کرنی تھی. کیوں عبادت نہیں کرنی تھی؟ اسلام سے خارج ہو گئی کیا؟ ناپاکی کی حالت تو اسلام سے خارج ہو گئی؟ نہیں نا، سبحان اللہ. اذکار کر سکتی ہیں، احادیث کی کتابیں پڑھ سکتی ہیں، صحیح بخاری، صحیح مسلم، زرین موقع ہے، بہترین موقع ہے، پڑھیے. ان دنوں میں پڑھیے، ساری احادیث کی کتاب ختم کریے. چھوٹی چھوٹی احادیث جو ہوتی ہے اسے ٹک کر کے یاد کریے. جیسے نا حدیث قدسی کا ہمارے پاس کورس کروایا جا رہا نا، تو کیسے احادیث یاد دلائے جا رہے ہیں، کیسا مزہ آ رہا نا بہنوں کو، ماشاءاللہ حدیثیں یاد کر، حدیثوں کو یاد کریے، احادیث کو یاد کریے، احادیث پڑھیے. سب وہ ایسے حدیث ہیں جو آپ کی نظر سے نہیں گزرے. پھر میں کہہ رہی ہوں، میں مسلم ہوں، فرما بردار ہوں. کس کی فرما بردار؟ اللہ اور اس کے رسول کی فرما بردار. تو اللہ کے رسول کے احکامات کو نہیں دیکھیں گے حدیث میں، دیکھنا ہے ہمیں. تو ان دنوں میں بہترین ذریعہ موقع ہے، پڑھیے حدیث نبی، پڑھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، پڑھیے کثرت سے، ذکر اذکار کیجیے، اپنا اسکیڈول ایسا بنائیے جس میں آپ نے یہ تمام چیزیں کرنی. دعائیں مانگیے، سبحان اللہ، کس نے روکا آپ کو؟ زبان تو پاک ہے آپ کی. اذکار کریے، دعائیں مانگیے، احادیث پڑھیے. اور ڈیلی آپ کے قرآن کا جو روٹین تھا، ڈیلی یعنی مطلب یہ کہ زندگی میں ہمیشہ ڈیلی پڑھتی نا، سورۃ الملک ڈیلی پڑھتی، تو وہ بھی پڑھ سکتی ہیں ہم. صبح شام کے اذکار میں جو کافی سارے قرآن کی آیتیں بھی ہوتی ہیں وہ بھی پڑھتی ہیں. ڈیلی ہمارا معمول ہو تو ڈیلی وہ بھی پڑھ سکتی ہیں انشاءاللہ.
لیکن یہ نہ کریں میری بہنوں ہم اپنے عبادتوں میں رونق بڑھائیں, اپنے عبادتوں کا نور بڑھائیں, ہم عبادتوں کی یعنی وہ زینت بنے, بازاروں کی زینت نہیں بنے, بازاروں کی زینت نہیں بنے. آپ دیکھیں گے حد نظر ہماری برقع پہنی بہنیں, برقع پوش خواتین حد نظر نظر آئیں گی, ان کو سمجھائیے میری بہن ایسا نہیں کرتے, ایسے نہیں جاتے, بازاروں کی رونق ہمیں نہیں بننی ہے. ہمیں اسلام یہ کہتا ہے مسلمان اگر ہو, مومن ہو, اللہ کہتا ہے کہ تم مومن ہو تو تم یہ تیاری کر لو, نہیں کرو گے تو نقصانات ہیں, نہیں کریں گے تو نقصانات ہیں. اللہ نے صاف کہا کیا ہے ایام معدودات, چند دن تو ہے نا, گنتی کے دن, وہ گنتی کے دن بھی چھوڑ دیں گے تو کیسا ہوگا میری بہنوں, چند ایک مہینہ تو ہے نا, سارے 12 مہینوں میں ایک مہینہ تو ہے, اس میں اعتکاف ہے, اس میں سبحان اللہ ہمارے لیے قرآن کی تکمیل ہے, صدقات و خیرات ہمیں کثرت سے کرنی ہے, زکوٰۃ ہمیں ادا کرنی ہے. زکوٰۃ ادا کریں تو بھی تماشے کر رہی, زکوٰۃ کے کپڑے اتنے سارے کپڑے لے کے سب کو لائن بنا کے کپڑے بانٹ رہے. ارے سبحان اللہ, آپ ان کو بلا کر لائن بنا کے دینا نہیں ہے, ثواب میں کمی ہو جائے گی. آپ جائیے گھروں میں تقسیم کیجئے, یہ بھی نیکی ہوگی آپ کی, جانا ہے باہر اس طریقے سے جائیے, یہ طریقہ ہے آپ کا نیکیاں کمانے کا. آپ جائیے سیدھا ان غریبوں کے گھروں پر جا کر راشن دے کے, فوٹو مت لیجیے, فوٹو نہیں لیجیے ان کی کہ دیکھو میں نے دے دیا, نہیں, جائیے ان کے گھروں پر راشن دیجیے, یا پھر بلا کر دینا ہے, جا کر دینا, جیسے بھی دینا ہے آپ یہ کام کریے, ان کو کھانے پانی کا انتظام کریے, ان کے لیے سحر و افطار کا انتظام کریے. اور نہیں, رمضان سے پہلے سے ہی تیاریاں کر لیں ان چیزوں کے. اب لوگ بولتے کہ نہیں رمضان آن دو جب دیں گے. ارے میری بہن, رمضان سے پہلے دیں گے تو آپ کو ثواب نہیں ملے گا, وہ جو اناج رمضان میں استعمال کرے گی نا. اچھا ہمارے ہاں تو بعض ایسا بھی ہوتا ہے کہ تقریباً یعنی یہ بھی دیکھا گیا کہ دینے والوں کو ہی دیتے جاتے, دینے والوں کو ہی دیتے, وہ وہاں جا کے منگتی, وہاں جا کے منگتی, اور ان کا کہنا بھی ہے کہ ہم رمضان میں سال بھر کا اسٹاک جمع کر لیتے. یہ بھی دیکھو, یہ بھی دیکھو سبحان اللہ, کہ آپ کو وہاں پہنچانا ہے جہاں بہنیں بھوکی مر رہی ہیں, جہاں پہ انہیں سحر و افطار کے لیے انہیں ایک روٹی نہیں میسر نہیں ہے, وہاں تک پہنچائیے, ہے نا. اسی لیے اللہ نے کہا نا کہ تم ایک نیکی کرو گے تو میں اس کا 1 گنا اجر دوں گا, 1 سے 10, 10 سے 100 تک جائے گا. وہ اجر زیادہ سے زیادہ کب جائے گا, جب ہم تحقیق کر کے معلومات کر کے وہاں تک پہنچ رہی ہیں اور دے رہی, تو اس سے بہت زیادہ اجر ہمیں ملے گا. زکوٰۃ ادا کرنے میں کنجوسی کر رہی, کیا شوہر کو بولے کہ آپ نہیں زکوٰۃ ادا کرنی, اب وہ بیچارہ پیسے نہیں ہے, قرضہ لا رہا, ایک واقعہ میں نے دیکھا, قرضہ لا کے زکوٰۃ ادا کر رہا ہے. یہ کیا طریقہ ہے, یہ بندہ جا کے قرضہ لا کے زکوٰۃ ادا کر رہا ہے. میں بیٹی کہہ رہی بہن تجھے چاہیے کہ تو اپنے زیور میں سے نکالے زکوٰۃ. اب یہ تو کانسیپٹ رہا ہی نہیں ہمارے پاس, یعنی مطلب یہ کہ تعجب سے دیکھتی ہماری بہنیں, میرا زیور نکال کے زکوٰۃ دوں بھائی, ایسا سوال ہی نہیں ہے, شوہر ہی دینا. ہاں شوہر صاحب استطاعت ہے, اس کے پاس پیسے ہیں, وہ دے سکتا ہے تو ٹھیک ہے. اگر وہ نہیں دے سکتا, آپ کی زکوٰۃ اگر وہ ادا نہیں کر سکتا, اس کے پاس اس کی استطاعت نہیں ہے, تو پھر لازم ہم کریں. پہلے تو ہم پر ہی لازم ہے, پہلی بات تو ہم پر ہی لازم ہے کہ ہم اپنی سونے میں سے نکالیں. لیکن شوہر مہربان ہے کہ وہ کہہ رہا ہے کہ ٹھیک ہے تم نہیں نکالو, میں دے دوں گا تمہاری زکوٰۃ, بہتر, الحمدللہ, وہ بھی ثواب کما رہا ہے, الحمدللہ, اس کو بھی ثواب ہے, کیونکہ وہ ادا کر رہا ہے نا اپنے پیسوں سے, اس کو بھی ثواب ہے. آپ کی زیور کی زکوٰۃ سے آپ کو ثواب ہے, تو اس کو بھی ثواب ہے, کیونکہ وہ اپنے پیسوں سے نکال رہا ہے. تو بہرحال یہ کہ زیوروں کی زکوٰۃ میں کنجوسی نہیں کریں. کوئی کر رہی ہے بہن تو اس کو روکیں, نہیں میری بہن ایسا نہیں, مطلب دل کھول کے دو نا. یہ تو مہینہ ہی یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تو آیا ہے کہ حدیث ہے کہ تیز ہواؤں سے زیادہ تیز ہو جاتی تھی آپ کی سخاوت, آپ کی سخاوت تیز ہواؤں سے بھی زیادہ تیز ہو جاتی تھی. تو میری بہنوں اس طریقے سے ہم کثرت سے اللہ کی راہ میں خرچ کریں, عبادات میں اپنا دل لگائیں, سمپلسٹی اپنائیں, دعوتوں میں, یہ چیزوں میں, فلاں میں, کیا کہتے ہیں وہ افطار پارٹیز میں, اپنے وقت کو ضائع مت کیجیے, وقت کو ضائع مت کیجیے. اپنا اسکیڈول بنائیے, اپنا ٹائم ٹیبل بنائیے کہ ہم بیفور, یعنی مطلب یہ کہ روزہ کھولنے سے پہلے ہم یہ ٹائم پہ یہ چیزیں کمپلیٹ کر لیں گی. اور کثرت سے, یعنی مطلب کہ ہمیں شوق ہوتا ہے بڑا مزے کی چیزیں پکا کے کھلا رہی ہے, وہ ڈش, یہ ڈش, اتنا کھلا رہی ہے کہ بندے کو نا رات کی نماز میں ٹھہرنا ہی نہیں ہو رہا. ایسی تلن بھلن والی چیزیں کہ تل ایسیڈیٹی ہو کے اس کو جو ہے نا مطلب سجدہ بھی کرنا نہیں آ رہا, منہ میں آ جا رہا تمام. لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. یعنی خوب تلن ہو رہا ہے, خوب تلن ہو رہا ہے.
اب بلکہ تلن والی چیزوں کے بغیر تو ہمارا روزہ ہی نہیں ہوتا. اب جب صحت خراب ہو کے مرتی نا تب پریشان ہوتے ہیں. ارے ڈاکٹر کے پاس چلے گئے, فلاں ایسیڈیٹی ہو گئی, بہت ہو گیا. روزے رہ رہے تھے نا, ایسیڈیٹی ہو, روزے سے ایسیڈیٹی نہیں ہوتی, غیر غلط چیزیں کھانے سے ایسیڈیٹی ہوتی ہے. روزے سے میری بہن ایسیڈیٹی نہیں ہوتی, جو تیل والی چیزیں کھاتی ہیں اس کی وجہ سے ہوتی ہیں, اور اسپائسی چیزیں. اور اب لاسٹ اشرا آیا تو اب تو چلو, اب تو اور بھی زور. لاسٹ اشرا آیا تو رمضان ختم ہو رہا نا, اچھی اچھی ڈشز بنائیں گے, اچھی اچھی ڈشز بنائیں گے, میٹھے بنائیں گے, فلاں بنائیں گے. اب رکعت بن کے ٹھہرے قیام کے لیے, بس مست ہوگی طبیعت, جھکا ہی نہیں جاتا, کھڑا ہی نہیں جاتا. ایسے بنایا جاتا ہے رمضان, ایسے بنایا جاتا ہے. بولے کہ ارے کیا ہے بھئی, یہ افطار کا دستر ہے, اور دیکھو افطار کا دستر کیسے خالی ہے ہمارے پاس. لوگوں کے ہاں دیکھو نا کیسے افطاری لگی رہتی, یہاں سے وہاں تک سب وہ چیزیں ہم بناتے ہیں. وہ حماقت اور ضلالت ہے, اور کچھ نہیں ہے. ضلالت کہوں گی میں اسے, ضلالت, گمراہی. کیوں؟ کیونکہ یہ جو اللہ نے آپ کو دی نا نعمتیں, بس رمضان میں کھا کے پھٹ جاؤ پیٹ, نہیں, اس کے لیے نہیں دی. بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں, کہ نہیں اللہ کھانے کو نہیں پوچھتا رمضان میں کھانا. کسی سے میں نے سنا, اللہ اکبر, کہاں سے روایتیں لا لیتی پتہ نہیں, کہتی ہے کہ رمضان میں جتنا کھاؤ پوچھ نہیں ہے, رمضان میں جتنا پہنو پوچھ نہیں. کہاں سے لائی روایت ہے, کہاں سے؟ اللہ مستعان. اللہ ہماری مدد کرے اسی جہالت سے. نہیں میری بہنوں, نہیں, یہ غلط ہے بات. رمضان میں جتنا بھی کھاؤ, رمضان میں جتنا بھی کھاؤ جائز ہے, رمضان میں جتنا بھی پہنو جائز ہے, رمضان میں جتنا بھی خرچ کر لو جائز ہے. نہیں نہیں, لمٹس رکھے, لمٹس. اور اعتکاف میں جو آخری اشرا ہوتا ہے, اپنے مرد آدمیوں کو ابھارے. عورتوں کا اعتکاف مسجد میں ہی ہوتا ہے, گھروں میں اعتکاف نہیں ہوتا. بعض بہنیں گھروں میں ہی بیٹھتی ہیں, گھروں میں اعتکاف نہیں ہوتا میری بہن, مسجد میں ہی ہوتا ہے. مسجد میں آپ کا محرم بھی ہونا ضروری ہے, اور فیسلٹیز بھی ہو خواتین کی, اس وقت آپ بہتر اعتکاف بیٹھ سکتی ہیں. تو اعتکاف کا فائدہ اٹھائیے, رمضان کے روزوں کا فائدہ احسن طریقے سے اٹھائیے. اپنے آپ کو مصروف مت رکھیے دوسری چیزوں میں, اپنے آپ کو زیادہ مصروف رکھیے عبادات میں, تاکہ ہماری مغفرت ہو جائے, روزے کا مقصد کمپلیٹ ہو. روزے کا مقصد حصول تقوی ہے, اور یہ تقوی ہم اپنے اندر لائیں انشاءاللہ, پرہیزگاری لائیں, تاکہ ہم عند اللہ ہماری عبادتیں مقبول ہوں انشاءاللہ. ہم اللہ کے پاس جائیں تو کچھ لے کے جائیں. ہمارا رمضان ایسی نہیں گزر جائے, ہمارا رمضان بھرپور عبادتوں والا گزرے, بھرپور ریاضتوں والا گزرے, بھرپور محنتوں والا گزرے. محنت کس میں؟ محنت عبادات میں. تو میری بہن, رمضان آنے سے پہلے تیاری کر لیجئے گا. بعض لوگ کہتے ہیں مطلب آنے سے پہلے ایک ہفتہ پہلے اب جو دھو رہے ہیں گھروں کو, پینٹ کر رہے ہیں, سارا سامان اتھل پتل کر رہے ہیں, اور اس میں کیا کریں, ساری تھکاوٹ, یعنی وہ لاسٹ ویک پوری تھکاوٹ. اب وہ لاسٹ ویک میں تھک کے پھر رمضان کا پہلے عشرے میں پورا ڈل گزرتے ہیں. نہیں میری بہنوں, صحت کا بھی خیال رکھنا ہے ہمیں, صحت کا بھی خیال. حتیٰ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ تک کہہ دیا کہ تم روز شعبان کے روزوں کے تعلق سے بہت اپریشیٹ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے, کہ شعبان میں کثرت سے روزے رہتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, اور موٹیویٹ بھی کیا لوگوں کے کہ شعبان میں روزوں کی پریکٹس رہنا ہے, لیکن ایک ہفتہ پہلے روزے بھی چھوڑ دو. بولے کیوں؟ رمضان میں آپ کو اسٹرانگ رہنا ہے. ہم کیا کرتے ہیں, وہ دیکھ لیتے کہ ایک ہفتہ پہلے شعبان کے لاسٹ ویک میں, یعنی رمضان شروع ہونے میں ایک ہفتہ ہے, تو تب روزے نہیں رہنا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا. کیوں منع کیا؟ کیونکہ آپ کو صحت مندی کے ساتھ رہنا, تو وہ صحت پوری تمام خراب کر رہے ہیں اس ویک میں. سارا سودا اسی ویک میں آتا ہے, سارا کیا کہتے ہیں کہ گھر کا رینوویشن وہی ویکس میں ہوتا ہے. کیوں بھائی؟ ضروری نہیں ہے. سال کے پردے چینج نہیں کریں گے تو آپ کو کوئی مغفرت پہ آپ کے فرق نہیں پڑے گا, ثواب و عذاب میں فرق نہیں پڑے گا آپ کو. سال کے پردے چینج کر رہے ہیں, فرنیچر فلاں یہ وہ, لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. نہیں, وہ تیاری بھی نہیں ہے. مطلب گھر کو مطلب کوئی دھو رہا ہے, کوئی فلاں پینٹ کروا رہا ہے, فلاں فرنیچر چینج کر رہا ہے, وہ تمام سیٹنگز کر. ارے سبحان اللہ, 15 دن پہلے کر لیجئے, 15 دن, 15 days بیفور کر لیجئے. ایک ہفتہ پہلے اپنے آپ کو اچھے مقوی غذائیں دے کر, کھا پی کر, اچھی مقوی غذائیں, کھا پینے سے مراد یہ نہیں کہ حلق تک کھانا میں نہیں, کھانے پینے سے مراد اچھی مقوی غذائیں, تقوی جو مقوی یعنی جو قوت دیتی ہیں, وہ غذائیں استعمال کریں, تاکہ ہم رمضان میں لامہ لامہ اللہ کے سامنے ٹھہر سکیں, ہم رمضان میں بہترین سے بہترین عبادات کر سکیں, ہم رمضان میں اتنی کثرت سے عبادت کریں کہ اللہ ہمیں معافی کر دے, اتنی رو رو کی دعائیں مانگے. جیسے میں نے مثال دی نا, ایک ماں سے بچہ جب رو رو کے کوئی چیز مانگتا تو دے دیتی ہے, تو میرا رب کریم
تو بہت بڑا مہربان ہے. کیوں ہم کو معاف نہیں کرے گا؟ ضرور معاف کرے گا. اس کی رحمت کو جوش میں لانے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے میری بہنوں؟ اس کی رحمت کو جوش میں لانے کثرت سے عبادات کریں، کثرت سے عبادات کریں، کثرت سے لوگوں کو معاف کریں، کثرت سے لوگوں کا خیال رکھیں. ان کسی کی خدمت بھی کر رہی ہیں آپ تو وہ بھی آپ کے لیے ثواب ہے. اور ان نیکیوں کا حوالہ دے اللہ کو کہ دیکھو اللہ میں نے تیری رضا کے لیے اس کو معاف کر دیا، اللہ مجھے بھی معاف کر دے. اللہ کی رضا کے لیے لوگوں کو معاف کریں، عفو درگزر کا معاملہ کریں. کسی سے بات چیت بنتی آپ کی بات کر لیں رمضان آنے سے پہلے، اور اللہ کو وہ ریفرنس دے، بولے اللہ میں نے تیری رضا کے لیے میں جھک گئی، اللہ مجھے معاف کر دے، اللہ مجھ پر بھی رحم فرما. یہ دعائیں کریں، کثرت سے مانگیں، کثرت سے اپنی مغفرت کروا لیں میری بہنوں. آج ہم کو یہ رمضان میسر ہونے آ رہا ہے، جیسا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی، اللہم بلغنا رمضان، اللہ ہمیں پہنچا دے رمضان تک. تو یہ دعائیں ہم بھی مانگیں کیونکہ ہمارے کتنے پیارے ایسے تھے جو پچھلے رمضان میں وہ تھے، آج رمضان میں وہ نہیں ہیں، ان کا اکاؤنٹ بند ہو گیا، ان کو مغفرت کروانے کا موقع نہیں ہے میری بہنوں. آج کتنے لوگ جو پچھلے رمضان میں صحت مندی کے ساتھ تھے آج دواخانوں میں پڑے ہیں. کتنے لوگ ایسے ہیں جو پچھلے رمضان میں صحت مندی کے ساتھ تھے آج وہ بیمار ہیں، علیل ہیں، وہ عبادات نہیں کر سکتے، وہ مزے نہیں لے سکتے عبادات کے. تو یہ غنیمت جانیں، اللہ نے مجھے آپ کو صحت دی، اللہ نے مجھے اور آپ کو موقع دیا، تو اس موقع کو غنیمت جانیں، اپنے رب کا شکر ادا کریں کہ اللہ میں اتنی گنہگار، اتنی نافرمان تیری، اس کے باوجود تو نے مجھے اتنا پیارا موقع دیا کہ میں اس رمضان میں اپنی مغفرت کروا سکوں. تو نے اتنے پیاری رحمت برکتوں فضیلتوں والا مہینہ مجھے عطا فرمایا. اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے، مجھے پہنچا دے خیر و عافیت کے ساتھ اس مہینے تک، اور بھرپور مجھے توفیق عطا فرما، بھرپور مجھے توفیق عطا فرما کہ میں اس کے بھرپور فائدے اٹھاؤں. جو حصول مقصد ہے روزے کا، اللہ مجھ سے پورا ہو. دعائیں کریں میری بہنوں، بغیر دعاؤں کے چارہ نہیں ہے. اللہ کیسے عطا کرے گا ہمیں جب ہم اللہ کی راہ میں کوشش نہیں کریں گی، تڑپ کی دعائیں نہیں مانگیں گی. اللہ سے مانگے میری بہنوں، اللہ سے مانگے، تڑپ کی دعائیں مانگے، اپنے نیکیوں کا ریفرنس دے کے مانگے، اللہ تعالیٰ کے اسماء الحسنہ کا ریفرنس دے کے مانگے، تو انشاءاللہ اللہ ہماری دعاؤں کو قبول کرے گا. مجھے اور میں بھی آپ سب کو دعاؤں میں یاد رکھوں گی، آپ سبھی مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے. انشاءاللہ رمضان کی دعاؤں میں جب ہم اپنے وہ بہنوں کے لیے دعائیں مانگتی ہیں جو غائبانے میں، تو اللہ وعدہ کرتا ہے اس چیز کا کہ وہ میری بندی نے اپنی فلاں میری بندی کے لیے دعا کی، غائبانے میں دعا کی، تو وہ دعا قبول ہوتی ہے. تو ہم ایک دوسرے کے لیے دعائیں مانگے. غائبانے میں جو دعا مانگتی نا میری بہن، ایک دوسرے کی بہنوں کے لیے ہم دعائیں مانگتی ہیں، اللہ قبول کرتا ہے. اپنی اولادوں کے لیے دعائیں مانگے، اپنے لیے، اپنے رشتہ داروں کے لیے. دیکھیے کتنے لوگ ایسے تھے جو پچھلے رمضان میں تھے اور اس رمضان میں نہیں ہے، ان کا اکاؤنٹ بند ہو گیا، ان کے اعمال ختم ہو گئے، خلاص. اب ہمیں چاہیے کہ ہم ان کے لیے دعائیں مغفرت کریں، ان کے لیے کوششیں کریں کہ کیا ہم کر سکتے ہیں ان کے لیے صدقات، خیرات، دعائیں مغفرت. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس رمضان کو ہمارے لیے حصول تقویٰ کا جو مقصد اللہ نے رکھا ہے روزوں کا، اللہ تعالیٰ ہمیں وہ حصول عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں متقی بنا دے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تقوی والوں کی ہی کامیابی کا اللہ تعالیٰ نے ہمیں راز بتلایا. اور اس دعا کے ساتھ اور دو چیزیں آپ کو بتانی تھی کہ ایک وہ کہ اس کو رمضان کو قرآن کا مہینہ بھی کہا گیا، تو قرآن کی کثرت سے ہمیں تلاوت، ترجمہ اور تفسیر پڑھنی ہے اس رمضان میں. اور انشاءاللہ جیسے کہ اور ایک اہم بات دعا کی، جیسے میں نے ابھی آپ کو بتائی، یہ دعا کی آیت آئی تھی جیسے ہم ترجمہ پڑھ رہے تھے قرآن کا، تو وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. تو یعنی اس رمضان کے مسائل کے بیچ میں یہ دعا اللہ نے رکھی، کہ بیچ میں یہ آیت اللہ نے رکھی کہ جب میرے بندے اے نبی تم سے میرے متعلق پوچھے تو تم کہو کہ میں قریب ہوں. تو اللہ ہم سے قریب ہے میری بہنوں. اللہ جواب دیتا ہے، اجیب دعوت الداعی اذا دعان، اللہ پکارنے والے کی پکار کو جواب دیتا ہے. فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی، اللہ نے کہا کہ تم پر چاہیے انہیں کہ وہ اللہ ہی کو پکاریں، اللہ ہی کو پکاریں. اور اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ وہ مجھ ہی کو پکارے اور مجھ پر ہی ایمان لائے تاکہ وہ ہدایت پائے، اس کے لیے بھلائی ثابت ہو.
تو انشاءاللہ ہم دعائیں بھی کثرت سے کریں گی. دعا اور قرآن یہ 2 چیزوں کی بہت اہمیت ہے، اسی لیے اللہ نے رمضان کی ان آیتوں کے ساتھ ساتھ 2 چیزوں کا خاص ذکر کیا، ایک قرآن کا اور ایک دعا کا. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کی ایک ایک لفظ کو سمجھنے اور اپنے ذہنوں میں دلوں میں بٹھانے والا ہم کو بنائے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری تمام کوششوں کو قبول کرے. اللہم بارک لی ولکم، آمین یا رب العالمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.